صاحبان، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق تھی، ایک ایسی مخلوق جو اس دنیا پہ صدیوں رہی ہے. اس مخلوق کا نام ڈائناسور تھا. آج بھی آپ اس پہ کارٹونز دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، اور دنیا میں جو آرکیولوجی والے ہیں وہ جب پرانے فوسلز نکالتے ہیں تو ان فوسلز میں ڈائناسورز کے فوسلز بھی نکل آتے ہیں. دنیا کی ساری سائنس جو ان سی ہے وہ یہ سوال لے کے ایک طویل عرصہ تک پھرتی رہی کہ یہ مخلوق جسے ہم ڈائناسور کہہ رہے ہیں، جس کے فوسلز کا سائز بھی جون سا ہے وہ ہمارے 4 کنال کے گھر پہ آ جاتا ہے، اور جس کی باڈی کا سائز جون سا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک بڑے سے بڑا درخت جون سا ہے وہ بھی اس کے سامنے چھوٹا سا پودا لگتا ہے، اور جس کے اندر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک بڑا سا گھر، ایک بڑی سی بلڈنگ کو اگر فقط ایک چپت لگا دے یہ مخلوق ایسی مخلوق تھی تو وہ اڑ کے وہ بڑی سی بلڈنگ بھی دور چلی جائے. یہ اتنی بڑی مخلوق جو ان سی ہے، یہ دنیا میں صدیوں رہنے کے باوجود آخرکار اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ کیوں گیا؟ بہت بڑا سوال تھا. جب انہوں نے ریسرچ سٹارٹ کی اور ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے نتیجہ دینا تھا تو نتیجہ بڑا امیزنگ تھا. نتیجہ وہی تھا جو میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. اس سے پہلے اسی بات کے ساتھ میں ایک اور کہانی کو جوڑ لوں گا. جن دنوں میں یہاں پر تحریک آزادی چل رہی تھی، آزادی کی پہلی جنگ، یہ کوئی 1860 کی 65 کے دور کی ایام کی بات ہے. اسے انگریز بغاوت کی جنگ کہہ رہا تھا، ہمارے لیے تحریک آزادی تھی، ہم ایک آزادی چاہ رہے تھے. انہی دنوں میں دنیا میں ایک کمپنی بنی، ہنگری میں ایک کمپنی بنی تھی. 1865 میں ایک کمپنی بنی، ایک ادارہ بنا. یہ ادارہ، اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ 2010 میں اس کے ٹوٹل ملازمین کی تعداد جو سی تھی وہ 61,000 تھی. 61,000 بندہ اس میں جاب کر رہا تھا، اور اس کا جو ٹرن اوور بزنس تھا وہ پاکستانی بجٹ سے 10 گنا زیادہ بڑا تھا. اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا گروپ. آخر کار ایک سال مزید گزرتا ہے، 2011 آتا ہے. ایک بڑا بزنس گروپ، ایک بڑا جوائنٹ گروپ بزنس کا، اس کا سی ای او اپنے ٹاپ لسٹر کے 10,000 ملازمین کو اکٹھا کرتا کر کے ایک تقریر کرتا ہے، اور وہ تقریر کرتے کرتے رونے لگ پڑتا ہے. روتے روتے ایک بات کہتا ہے. بات یہ کہتا ہے کہ ہم بالکل غلط نہیں ہیں، ہم نے کوئی مورل کرپشن نہیں کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک غلطی ہم سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی کمپنی ہمیں ختم کرنی پڑ رہی ہے. اور وہ کمپنی یا تو ہم سیل کر دیں گے یا اس کمپنی کے شیئر بانٹنے پڑ جائیں گے. اس کا سارا والیوم جو ان سا وہ ختم ہو جائے گا. کمپنی کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اس کمپنی کا نام نوکیا تھا. آپ سب اس کی عظمت رفتہ کے ترانے گاتے رہے، اور 3310 کے افسانے کس کو نہیں یاد ہوں گے جب یہ دنیا میں آیا تھا. یہ کیا کمال کا ایک سیل فون تھا. اس کا کمال سر یہ تھا کہ اس کمپنی نے ایک بڑے ویکیوم کو فل کیا تھا ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور کمیونیکیشن سیکٹر میں انقلاب لے آئی تھی. غلطی کیا تھی؟ اس کے سی ای او نے وہ اپنی غلطی بتائی. اس نے کہا غلطی یہ ہے کہ زمانے کے آنے والے جو چیلنج ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. کیپیسٹی بلڈنگ کون کر گیا؟ کیپیسٹی بلڈنگ سیمسنگ کر گیا. کیپیسٹی بلڈنگ کون کر گیا؟ کیپیسٹی بلڈنگ ایپل کر گیا. کیونکہ دنیا کہیں بیٹھتی تھی وائی فائی مانگتی تھی، دنیا کہیں بیٹھتی تھی واٹس ایپ مانگتی تھی، دنیا کہیں بیٹھتی تھی سوشل میڈیا کے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. یہ کمپنی ان چیزوں کو میٹ نہیں کر سکی. اتنے بڑے ویکیوم کو فوری طور پہ 2 کمپنیوں نے فل کیا، اور یہ آج ایک ماضی کی یاد بنتی جا رہی ہے. اور یہ اگر 100 کا مجمع ہے تو 100 میں سے تبرک کے طور پہ 10-12 لوگوں نے رکھے ہوں گے یہ والے سیل فون. باقی سب کے پاس جو ان سا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اینڈرائڈ کوئی نہ کوئی فون ہوئے گا. وجہ کیا ہے؟ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی. یہی سامنے رکھیے گا. بزنس والی ریسرچ کو واپس ڈائناسور پہ جائیں گے، انہیں پتہ لگا یہ دنیا کی وہ مخلوق تھی جو آنے والے چیلنج میں فلیکسیبل نہیں تھی، جو اپنے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی تھی. یہ سٹف تھی، یہ اکڑی ہوئی تھی. اس میں ایک ضد، اس میں ایک انا، اور اس میں کبر تھا. اور وہ کبر کا انجام یہ ہوا کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹنے لگ پڑی. مٹتے آج یہ کارٹونز میں نظر آتی ہے، آج یہ موویز میں نظر آتی ہے، آج اس کا ہر جگہ تذکرہ ملتا ہے آپ کو، لیکن دنیا میں ایک بھی ڈائناسور موجود نہیں ہے. صفحہ ہستی سے مٹنے کی وجہ یہ تھی کہ جو تبدیلی چاہیے اگر وہ تبدیلی آپ نے کی نہیں ہے، وہ تبدیلی اگر آپ نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے تبدیلی آپ لے کر نہیں آئے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. سر یہ تھوڑی سی جو میں نے تمہید باندھی، اس تمہید کو آپ نے فکس کر لینا. میری باقی کی ساری گفتگو اسی تمہید کے ساتھ جڑے گی. ہم سر زندگی میں بے شمار چیزیں اپنی ضد، اپنی انا، اپنے کہہ لیجئے کبر کی وجہ سے، اپنے ایک اکڑ کی وجہ سے،
اپنے ایک گمانڈ کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بدلتا نہیں ہے وہ آئندہ دنوں میں سروائیو نہیں کرتا، جو تبدیل نہیں ہوتا وہ سروائیو نہیں کرتا۔ میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، میرے کزن ہے جو آج سے 10 سال پہلے جرمنی چلا گیا تھا، اور وہ جرمنی چلا گیا تو چند دن پہلے وہ 10 سال بعد ملنے کے لیے واپس آیا تو اس نے مجھے مل کے کہا کہ قاسم بھائی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ میں کہا جی ضرور کہو، میں نہیں برا مناؤں گا۔ کہتا جی دکھ کی بات ہے آپ بالکل بدل گئے۔ اچھا میں نے کہا جی آپ کو اچھا لگے گا میں ایک بات کہوں؟ کہتا جی ضرور کہیں۔ میں کہا تو بالکل نہیں بدلا۔ اچھا جب میں نے یہ کہا تو وہ بڑا خوش ہو رہا کہ شاید میں تعریف کر رہا ہوں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ اگر آپ بدلتے نہیں ہیں، آپ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے، اگر آپ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنے اس شعبے کی موت کر دیتے ہیں، اس شعبے میں آپ مر جاتے ہیں جس میں آپ تبدیلی لے کر نہیں آ رہے۔ اگر آپ کی سوچوں میں انقلاب نہیں آتا تو یاد رکھیے گا سوچوں میں انقلاب اور سوچوں میں تبدیلی نہ آنے سے جو موت ہوتی ہے اس کو فکری موت کہتے ہیں۔ دنیا میں بڑے لوگ فکری موت کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے لوگ نظریاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہماری عمر سر ایوریج کتنی ہے؟ پاکستان میں سر ایوریج کتنی ہوگی ہے؟ 50-55 سال ہے سر، مرد کی عمر اتنی ہے سر، عورت کی اس سے زیادہ کم ہے۔ انہیں نہ کہنا پہلا جنہوں مار لوے جو ایک ایوریج عمر 50 سے 60 سال کے درمیان کہیں ہے سر۔ انسانی عمر اتنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں نظریات کی بھی زندگی ہے، دنیا میں کئی آئیڈیاز جو ان سے ہیں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین بالکل سٹریٹ تھی، یہ کئی 100 سالوں تک یہ دنیا میں نظریہ رہا ہے کہ یہ زمین جو سی ہے وہ کیا چپٹی ہے، یہ زمین گول ہے، یہ ایک حقیقت بعد میں پتہ لگی۔ دنیا کے بڑے نظریات جو ان سے ہیں سر وہ بڑا عرصہ رہے ہیں۔ دنیا میں قوموں کی بھی عمریں ہیں، قوموں کی بھی زوال کی نشانی ہے۔ دنیا میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو کبھی آئی ہیں، دنیا میں شکار کے میتھڈ بدلے ہیں، دنیا میں حفاظت کے طریقے بدلے ہیں۔ آج بھی انہوں نے پرانے جو ان سے وہ ٹروپاز ڈھونڈے ہیں تو یہ حیران ہوئے ہیں کہ بڑی جگہیں ایسے ہیں جہاں پر انہیں صرف اور صرف کھدائی ملی ہے، اور وہ کھدائی جو ان سی ہے اس کھدائی میں صرف ایسا تھا کہ ایک اگر آپ سرکل ڈرا کریں تو سرکل کے بعد ایک خندق کھودی گئی ہے جس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 4 فٹ ہے اور جو اس کی وڈ ہے وہ صرف 2 فٹ ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی ایسا کیوں ہے، دیکھا گیا اس علاقے میں سانپ بہت زیادہ تھے اور وہ صدیوں سے سانپ ہیں۔ انہیں پتہ لگا کہ دنیا میں سانپ سے بچنے کی حفاظت کا پرانا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ جہاں آپ رہنے لگے ہیں، بیٹھنے لگے ہیں، سونے لگے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ اس ڈایا کی خندق کھود دیں تو آنے والا سانپ اگر اس میں گر جاتا ہے تو 4 فٹ کو اوپر کور نہیں کر سکتا، باہر نہیں آ سکتا۔ جب گر جاتا ہے تو سونے والا صبح اٹھ کے جب وہ خندق میں دیکھتا ہے تو 2-3 سانپ گرے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ آرمی کو دیکھیں تو اس میں جو ویرانوں میں کیمپنگ کی جاتی ہے اس میں اسی میتھڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں حفاظت کے 100 بیش بہا طریقے آئے ہیں، ان میں تبدیلی آئی ہے۔ دنیا میں سوچنے کے انداز میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ دنیا میں ہم یہاں بیٹھے ہیں سر، دنیا میں بیٹھنے والے جتنے ہم استعمال کر رہے ہیں، کرسیاں استعمال کر رہے ہیں، کس تجربے کے بعد یہ کرسی یہاں تک پہنچی ہے۔ کہاں وہ خطوط جو کبوتر کے ذریعے جاتے تھے اور رستے میں اگر کبوتر شہید تو خط بھی شہید، اور آج کہاں ہم ایک صرف موبائل فون اٹھاتے ہیں اور ہماری ٹیکنالوجی میں طاقت اتنی آ چکی ہے کہ ایک میسج، ایک ویڈیو، ایک جملہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا جاتا ہے۔ سر یاد رکھیے گا دنیا میں صرف ایک چیز مستقل ہے، اور اس ایک چیز جو مستقل ہے اس کا نام تبدیلی ہے۔ اگر دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بدل رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، افکار بدل رہے ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں، ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ بدل رہے ہیں۔ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں دنیا میں لاکھوں تجربوں کے بعد یہ گھر بنے ہیں۔ انسان نے بڑے تجربے کیے ہیں سر، رہنے کے بڑے تجربے کیے ہیں، کھانے پینے کے بڑے تجربے کیے ہیں، اور اس کے بعد آخر کار یہ لباس جو ہم نے پہنا اس میں لاکھوں تجربے ہوئے ہیں۔ لاکھوں تجربوں کے بعد آخر کار ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ چیز جو وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بدل رہی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے، سروائیو صرف وہی کرے گی۔ اسی حقیقت کو اقبال سمجھے تو انہوں نے کہا کہ ثبات ایک تغیر میں ہے زمانے کو۔ دنیا میں صرف ایک چیز کو ثبات ہے، دنیا میں صرف ایک چیز کانسٹنٹ ہے، اور اس کانسٹنٹ چیز کا نام کیا ہے؟ چینج۔ آپ اگر چینج کو سمجھ جاتے ہیں، آپ اگر چینج کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ سروائیو کرتے ہیں، آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ پروفیشنلی بھی گرو کرتے ہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی گرو کرتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کی انٹلیکچوئل، مینٹل، ایموشنل اور اسپرچل لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، آپ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ایک انا کا شکار ہو جاتے ہیں،
آپ اپنے آپ کو ایک وعدہ دے دیتے ہیں, قسم کھا لیتے ہیں کہ دنیا بدل جائے میں نے نہیں بدلنا, تو یقین کیجئے آپ بہت بڑی زیادتی کر لیتے ہیں. ہماری آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہے جس میں زیادہ پریفر اس کے بعد کروں گا ہم کوسچن آنسر پہ شفٹ ہوں تاکہ ورائٹی ہو جائے تھوڑی سی. وہ یہی گفتگو ہے کہ زندگی میں یہ ضرور سوچئے کہ تبدیل کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہم زندگی میں ایک بہت بڑی زیادتی کر جاتے ہیں اپنے ساتھ, جو کچھ بدلا جا سکتا ہے اسے بدلتے نہیں ہیں, اور جو کچھ نہیں بدلا جا سکتا اس کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی غور سے دیکھیے گا کہ کیا کچھ بدلا نہیں جا سکتا, وہ جو کچھ بدلا نہیں جا سکتا اس کی لسٹ بنائیے گا تو بڑی چیزیں نکلیں گی جو نہیں بدلی جا سکتی. لیکن کبھی یہ لسٹ بنائیے گا کہ بدلا کیا کچھ جا سکتا ہے, تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ فہرست اس فہرست سے 10 ٹائم بڑی ہوگی. اور کتنا بڑا ظلم ہے میں ساری زندگی ان چیزوں کو بدلنے کا سوچتا رہوں جو میں بدل نہیں سکتا, اور جو میں بدل سکتا ہوں اس کے بارے میں مجھے 1% بھی فکر اور خیال میرا اس طرف نہ جائے. جب خیال اور فکر اس طرف نہیں جائے گا تو میں کوشش نہیں کروں گا. جب کوشش نہیں کروں گا تو ہوا کیا, وہ کہتے جی فلانا بندہ مر گیا ہے, وہ کہتے جی ہاں مرا ہے لیکن اس کا برین انٹچ تھا. کہتے انٹچ کیوں تھا, کہتے استعمال ہی نہیں کیا اس نے, اور استعمال کیے بغیر ہی چلا گیا. کیا نہیں بدلا اس نے سوچ نہیں بدلی, کیا نہیں بدلا اس نے نظریات نہیں بدلے, کیا نہیں بدلا اس نے عادات نہیں بدلی, کیا نہیں بدلا اس نے خود کو نہیں بدلا. اس نے سب کچھ بدلنے کی کوشش کی لیکن خود کو بدلنے کی اس نے ذرا بھی کوشش نہیں کی. جب کوشش نہیں کی تو انجام کیا ہوگا, بندہ آ کے صرف چلا جائے گا, نہ اس کے آنے سے فرق پڑے گا نہ جانے سے فرق پڑے گا. میں کارپوریٹ میں ٹریننگز بھی دیتا ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیتا ہوں. بڑے ادارے جہاں سی اوز کی اور اداروں کے ہیڈز کی پرمیشن سے یہ میں ان سے ایک وعدہ لے لیتا ہوں امپلائیز سے, میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے اگر تم نے یہاں پر کوئی بھی فرق نہیں ڈالنا مثبت تو چھوڑ دو. وجہ کیا ہے, رواج کیا بن گیا ہے, کام کرنا ہے رونا ہے, کام کرنا ہے رونا ہے, خوش دلی سے کام نہیں کرنا. اور جو بدل سکتے ہیں اس کو بدلنے کی فکر نہیں کرنی, جو نہیں بدلا جا سکتا اس کو بدلنے کی بہت سی کوشش کر دینی ہے. روز اسی سراغ سے ڈسا جانا ہے, روز اسی سراغ کا گلا کرنا ہے, اور ذرا زحمت نہیں کرنی کہ ہم یا رستہ بدل لیں یا طریقہ بدل لیں یا کچھ انوینٹ کر لیں. جب یہی ایک فکس مزاج ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, زندگی میں 3 چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ایک گلا بڑھ جاتا ہے, آپ اس معاشرے میں دیکھیں گے جتنا گلا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے دنیا میں شاید ہی آپ کو, ہم کہتے ہیں ٹی وی اینکرز گلا شکوا کرتے نظر آتے ہیں, ہم پوری قوم اینکر بن چکے ہیں سر. اب مزاج دیکھیے گا, ہر بندہ آپ کو روتا دھوتا گلے شکوے کرتا نظر آئے گا. دوسرا یاد رکھیے گا جی, فرسٹریشن بڑھ جائے گی. آپ کو اس سوسائٹی میں جتنی فرسٹریشن نظر آتی ہے اتنی کہیں فرسٹریشن نظر نہیں آئے گی, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں, تبدیل نہیں ہوتے. جب تبدیل نہیں ہوتے تو تبدیلی کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ فرسٹریشن بڑھے گی. اور تیسرا یاد رکھیے گا, جب بھی آپ نہیں بدلتے, نہ بدلنے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اور مزاج آ جاتا ہے. اس مزاج کو ضد کہتے ہیں, اکڑ پن کہتے ہیں. اور وہ اکڑ پن اور ضد آپ کو اس معاشرے میں جگہ جگہ نظر آئے گا. لوگ لڑتے نظر آئیں گے. لوگ جس بات اور جس نظریے پہ لڑ رہے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. میں نے لوگوں کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے دیکھا ہے. لوگ کاؤنسلنگ کیس میں آتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ جس بات کے لیے جس ایشو پہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ لڑنے والی بات ہی نہیں ہے, اور جس بات پہ لڑنا چاہیے اس پہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہوتی. تو وجہ کیا ہے, ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو چیزیں نہیں بدلی جا سکتی ان کو فکر مندی میں رکھ لینا ہے, اور جو چیزیں بدلی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا. میں آپ کے سوال جواب کے لیے حاضر ہوں.